ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسل بالحق بشیرا ونذیرا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم مدد مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم مغفرت مانگتے ہیں، اور اللہ کی اسی ہستی کی اسی خصوصیت کی وجہ سے ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور ہم سب جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد و لا شریک ہے، اور ہم سب جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ اور حق کے ساتھ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ عزم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ یقین ہے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ایمان ہے کہ محمد ہی انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا۔ انشاءاللہ یہ جو کتاب آپ کو میں شروع کروا رہا ہوں یہ 2-4 مختلف نشستوں میں مکمل ہوگی، اور آج میں کوشش کروں گا اس کا ابتدائی حصہ بس آپ کے ساتھ جو ہے نا آج بات کر سکیں۔ تو ہم بات کریں گے جماعت اسلامی قائم کیسے ہوئی، اور جماعت اسلامی بنی کیوں، اور جماعت اسلامی کے مقاصد کیا تھے۔ لیکن اس سے پہلے میں ہمیشہ جب بھی یہ ردات کی بات کرتا ہوں تو میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی بنانے والے کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آپ کے علم میں معلومات ہونی چاہیے، جو تھے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں بڑا عجیب و غریب سا تصور بھی ہے، اور اب تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن جو ہمارے زیادہ بزرگ لوگ ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ مولانا کی زندگی میں بہت سارے لوگ مخالفت بھی کرتے تھے، اور بہت سارے غلط چیزیں مولانا سے منسوب بھی تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے اتنی زندہ تحریک کھڑی کی ہے کہ آج ان کے مرنے کے بعد ہم مودودی کے نام پہ جمع نہیں ہوتے، سارے ہم سب اسلام کے نام پہ ہی جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ان کا کارہائے نمایاں ہے کہ انہوں نے اپنے جانے کے بعد بھی نسلوں کو اسلام سے متعارف کروانے کا جو ایک بہترین کام کیا ہے وہ آج نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آباء و اجداد ہیں، جو جد امجد جسے ہم کہتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ تقریباً 11ویں صدی سے ہے۔ 11ویں صدی سے، اس وقت 21ویں صدی چل رہی ہے، تو 1000 سال پہلے آپ کہہ لیں کہ 11ویں صدی سے افغانستان سے ہے۔ افغانستان میں ایک علاقہ ہے چشت، جس کے رہنے والے لوگوں کو چشتی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں مختلف دینی سلسلے ہیں، اور اس میں ایک سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ، اور یہ چشت کے رہنے والے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ مولانا مودودی کے جد امجد میں سے ہیں، اور سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ سلسلہ چشتیہ کے بانیوں میں سے بالکل ابتدائی جن لوگوں نے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ حضرت ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو اصل میں سلسلہ چشتیہ کے بانی آپ کہہ لیں شروع کے، ان کے بیٹے تھے حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے حضرت ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ابو یوسف چشتی کے بیٹے تھے سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ ایک دینی خاندان تھا۔ یہ جو سید قطب مودود چشتی ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں منہاج العارفین جیسی ایک بڑی کتاب لکھی تھی، 11ویں صدی کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت۔ اسی طرح آپ نے بھارت میں ایک مشہور درگاہ ہے، ایک سلسلہ ہے، نام سنا ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر شریف والے۔ جس طرح ہمارے ہاں داتا دربار کی گدی سب سے بڑی ہے، اور اسی طرح سیون شریف کی گدی سب سے بڑی ہے ہندوستان، یہ سیون شریف حیدرآباد سندھ میں کہیں پر، اسی طرح بھارت کے اندر بھی یہ بہت بڑی گدی ہے اجمیر شریف کی۔ تو یہ جو اجمیر شریف والے سید خواجہ معین الدین چشتی تھے جو وہاں دفن ہیں، ان کے جو پیر تھے ان کا نام تھا خواجہ عثمان ہارونی، اور ان کے جو پیر تھے ان کا نام تھا خواجہ شریف، اور خواجہ شریف جس کے جو پیر تھے وہ تھے سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا مودودی جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ علمی طور پہ ایک اچھا خاندان تھا۔ اب ہم اس پہ نہیں آتے کہ موجودہ لوگ جو ان کی
پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان کے کیا عقائد، ہم ابھی اس کے اوپر نہیں آتے ہیں۔ ابھی بھی آپ اجمیر شریف جائیں گے تو وہاں لکھا ہوتا ہے، ابھی آپ کسی سے کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے گا، میں نے کیا تھا تو اس پہ لکھا ہوا ہے خواجہ معین الدین چشتی یہاں دفن ہے، ان کے پیر کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے، ان کے پیر کا نام خواجہ شریف زندنی ہے، اور ان کے پیر کا نام سید قطب مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور سید قطب مودود میں نے آپ کو بتایا کہ جو سلسلہ چشتیہ تھے ان کے بیٹے کے جو بھانجے ابو یوسف کے بیٹے تھے یہ، اور اسی طرح ان کا کوئی 13واں واسطہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے، سید قطب مودود کا جا کے۔ تو یہ اسی طرح ایک سید خاندان سے ان کا جو ہے وہ تعلق تھا۔ 11ویں صدی میں یہ خاندان جو سید قطب مودود چشتی کا خاندان تھا، یہ 11ویں صدی میں حرات چشت افغانستان میں تھا۔ تقریباً 400 سال بعد ان کے خاندان کا ایک حصہ جس سے مودودی صاحب پیدا ہوئے، یہ 15ویں صدی میں ہجرت کر کے یہ لوگ آ گئے پشین بلوچستان میں، تقریباً 400 سال بعد آپ کہہ لیں۔ یہاں پر جو بندہ ان کے خاندان کا بڑا سربراہ ہجرت کر کے آیا تھا، اس کا نام تھا ابو الاعلیٰ جعفر مودودی۔ مودود نام اسی سے تھا، سید قطب مودود سے، اور ابو الاعلیٰ جعفر اس بندے کا نام تھا جو 15ویں صدی میں ہجرت کر کے کہاں آئے تھے؟ پشین یہ بلوچستان، ہمارے بلوچستان میں آ گئے تھے۔ تقریباً 17ویں اور 18ویں صدی میں انہی کے خاندان کا ایک حصہ جو ہے وہ آ گیا تھا ہندوستان، اور ہندوستان میں کرنال ایک جگہ ہے، اس کے اوپر نیچے یہ پانی پت کی لڑائیاں اور اس طرح کی ساری لڑائیاں ہوئی تھی۔ تو ابو جعفر کے جو اولاد میں سے جو 17ویں 18ویں صدی میں ہندوستان آئے، انہوں نے پانی پت کی لڑائی میں حصہ بھی لیا، اور یہ مجاہد صفت بندے تھے، اور یہ مجاہد تھے، اور انہوں نے جہاد میں مکمل حصہ لیا تھا۔ انہی کی اولاد میں سے سید احمد حسن جو مولانا مودودی کے والد تھے، یہ 18ویں صدی میں ان کا خاندان جو ہے وہ دلی آ کے بس گیا تھا، اور یہ ایک پڑھا لکھا خاندان تھا، چونکہ پہلے علمی خاندان تھا، پھر جہادی خاندان بھی تھا، اور پھر یہ دلی آ کے بس گئے، اور دلی میں ان کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ اور یہاں پر سید احمد حسن جو ہیں، انہوں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں یہ وکالت کی تعلیم آ چکی تھی، انگریز کا غلبہ ہو چکا تھا، اور چلے گئے اورنگ آباد، حیدرآباد، دکن۔ حیدرآباد ایک پوری ریاست تھی، دکن ایک پوری ریاست تھی، نظام دکن اس کا بادشاہ کہلاتا تھا، سربراہ کہلاتا تھا۔ تو یہ دلی سے مسلمانوں کی ریاست حیدرآباد دکن جو ہے وہ منتقل ہو گئے، اور وہاں پر یہ وکالت کرنے لگے۔ مولانا مودودی کے جو والد تھے سید احمد حسن، ان کے سگے ماموں تھے سر سید احمد خان، لیکن مولانا مودودی کے والد کے اپنے ماموں کے ساتھ انگریزی تعلیم کے معاملے پر اختلافات ہو گئے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ سر سید احمد خان فکری طور پہ، ظاہری طور پہ اسلام کی بات کرتے تھے، ان کا نقطہ تھا کہ انگریزوں سے آپ کیا کر لیں، اتحاد کر لیں، تعلق بنا لیں، لیکن جو اس وقت کے علماء تھے، جس میں خاص طور پہ دیوبند علماء تھے، اور پھر بعد میں بریلی کے علماء تھے، اور خود مولانا مودودی کا جو خاندان تھا، انہوں نے سر سید کے اس فلسفے سے اختلاف کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم بالکل انگریزوں کی تعلیم اور ان کی تہذیب اور ان کا لباس ہر چیز اختیار کر لیں گے، تو پھر ہم ہندوستانی مسلمان اپنی اصلیت کھو دیں گے۔ اور آج بھی نتیجہ یہی ہے کہ وہ سر سید کے جو فالوورز ہیں، یہ جو کالے انگریز ہم جنہیں کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں نے بالکل انگریزی تہذیب کو اتنا اختیار کر لیا۔ بہرحال وہ اختلاف وقت نے ثابت کیا ایک دائرے میں درست بھی تھا۔ تو وہ وہاں چلے گئے اورنگ آباد، وہاں پر 25 ستمبر 1903 میں مولانا مودودی پیدا ہوئے۔ 25 ستمبر 1903 میں مولانا مودودی جب پیدا ہوئے تو کانگریس بن چکی تھی، خلافت عثمانیہ آخری مرحلے پر چل رہی تھی، گرنے والی تھی، اور انگریز کا قبضہ یہاں پر مکمل ہو چکا تھا، اور تقریباً 1896 میں یا 99 میں، ایکوریٹ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، 1857 کی جنگ آزادی ہو چکی تھی، مسلمان بری طرح ہار چکے تھے، ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، سر سید احمد خان محمڈن ایجوکیشنل سسٹم کا فلسفہ پیش کر چکے تھے، اور مسلمان زیر عتاب تھے،
بیوروکریسی ساری کی ساری انگریز کی تھی، ایک نیا نظام بنایا جا چکا تھا، مسلمانوں کو ملازمتوں میں کوئی حصہ کوٹا نہیں مل رہا تھا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں سب کچھ۔ اور پھر ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ایک کانگریس بنائی کہ جو ذریعہ بنے انگریزوں کے ساتھ رابطے کا، تو اس کا نام رکھا گیا آل انڈیا کانگریس۔ اور اس کانگریس کا کام یہ تھا کہ یہ انگریزوں کے ساتھ ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی ہندو ان کے ریلیشن شپ جو ہے نا وہ کسی طرح بحال کریں۔ اس لیے کانگریس کی ممبرشپ دونوں نے حاصل کی تھی، مسلمانوں نے بھی حاصل کی تھی اور ہندوؤں نے بھی حاصل کی تھی۔ اور خود تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی کانگریس کے بھی ممبر تھے اور بعد میں مسلم لیگ کے بھی ممبر بنے۔ تو لیکن کچھ عرصے بعد یہ احساس مسلمانوں میں آیا، تو تقریباً 1903 میں ہی مسلم لیگ بنائی گئی، آل انڈیا مسلم لیگ۔ اور اس کا پرپس یہ تھا کہ یہ جو کانگریس ہے اس پہ زیادہ غلبہ ہو چکا ہے، کس کا؟ ہندوؤں کا۔ تو مسلمانوں کے نوابوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ عام مسلمانوں کا فیصلہ نہیں تھا، یہ نواب مسلمانوں کا فیصلہ تھا کہ ایک مسلم لیگ بننی چاہیے جو کہ انگریزوں کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی سلسلہ بنائے۔ تو 1903 کی دسمبر میں یہ مولانا مودودی کے تقریباً پیدا ہونے کے 2-3 مہینے بعد جو ہے یہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم ہوئی تھی۔ مولانا مودودی چونکہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو مولانا نے قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ اپنی والدہ سے حاصل کی، اور اس کے بعد حدیث کی تعلیم بھی تقریباً 9 سال کی عمر میں انہوں نے مکمل کی، اور اس کے بعد وہاں مدرسہ فوقانیہ ہے حیدرآباد میں، وہاں سے انہوں نے حدیث کی 2 بنیادی کتابیں جو ہیں وہ پڑھی۔ اور اس کے بعد دارالعلوم حیدرآباد میں مولانا مودودی کا داخلہ ہوا، اور مولانا نے صرف نحو، عربی اور قرآن اور حدیث، یہ جو 5 بنیادی موضوعات ہیں کسی عالم دین کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ انہوں نے مدرسہ فوقانیہ سے مولوی کی ڈگری حاصل کی باقاعدہ۔ یہ بھی ایک مولانا کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے کہ وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے تھے۔ لیکن جب دارالعلوم حیدرآباد میں مولانا کا داخلہ ہوا تو مولانا کے والد کی طبیعت خراب ہوئی، اور وہ مولانا کے 4 بھائی تھے، ایک کا نام، یہ سب سے چھوٹے تھے، ابو الاعلیٰ، اور پھر ایک ابو الخیر تھے۔ تو یہ ابو الخیر دلی میں رہا کرتے تھے، تو مولانا کے والد جو ہے وہ دلی چلے گئے علاج معالجے کے لیے۔ تو مولانا مودودی نے بھی پھر دارالعلوم حیدرآباد سے اپنا داخلہ منسوخ کر کے ابو الخیر کے پاس اپنے بھائی کے پاس اپنے والد کے علاج کی غرض سے چلے گئے۔ ابو الخیر بھی ظاہری بات ہے مودودی صاحب کے بھائی تھے، تو بڑے پڑھے لکھے بندے تھے، تو ابو الخیر اس وقت ایک رسالے کے مدیر تھے۔ تو مختلف رسالوں میں مولانا مودودی نے اپنی خدمات سر انجام دیں، 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، زیادہ بڑی عمر کے اندر نہیں۔ تو نائب مدیر کی حیثیت سے وہ بجنور سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کے بھی نائب مدیر رہے، پھر ایک المدینہ رسالہ نکلتا تھا، اس کے بھی نائب مدیر رہے، کیونکہ ابو الخیر جو ہے وہ صحافی بندہ تھا اور وہ اس طرح کے رسالوں کا مدیر تھا۔ اس دوران مولانا مودودی کے والد کا انتقال ہو گیا، اور مولانا پھر اپنے بھائی ابو الخیر کے ساتھ ہی دلی میں رہنے لگ گئے، اور یہاں پر پھر مولانا مودودی کا شغف جو ہے وہ صحافت کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوا، لکھنے لکھانے کے ساتھ پیدا ہوا۔ مولانا مودودی نے جو پہلا کالم لکھا باقاعدہ جو چھپا وہ 15 سال کی عمر میں چھپا، اور وہ نہ تو اسلام کے بارے میں تھا اور نہ ہندوستان کے بارے میں تھا، وہ فزکس کے بارے میں تھا۔ اور مولانا نے اپنی 15 سال کی عمر میں سن 1918 کے اندر تقریباً جو ہے وہ پہلا کالم لکھا تھا، جو بجلی اور انسولیٹر، الیکٹریسٹی اینڈ انسولیٹر، کہ یہ کس طرح پانی میں کام کرتا ہے اور کس طرح بجلی کو روکنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، یہ پہلا مضمون تھا جو مولانا مودودی کا کسی رسالے کے اندر چھپا۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے اخلاقیات کے اوپر مضامین لکھے، اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جس میں پھر مولانا مودودی نے آہستہ آہستہ یہ بطور نائب مدیر اپنے بھائی کے ساتھ یہ کام شروع کیا، یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 میں شروع ہوئی تھی، اور 1918 میں جنگ عظیم کا جو خاتمہ ہوا تھا وہ تقریباً خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی صورت میں ہوا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ کو باقاعدہ ختم جو ہے وہ 1923 میں کیا گیا تھا۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے جو سمبولک خلیفہ تھا وہ ختم ہوا۔ سلطان عبدالحمید مسلمانوں کا آخری خلیفہ تھا جو 1909 میں برطرف کر دیا گیا تھا، پھر 1918 میں وہ اس کا انتقال ہوا۔ 1909 سے لے کر 1923 تک
یہ اس کے ہی 3 بھائی خلیفہ رہے، لیکن وہ بالکل ہی سمبولک خلیفہ تھے، ان کی کوئی حیثیت جو ہے وہ مسلمانوں میں نہیں تھی۔ یہاں تک کہ 1914 سے 1918 تک یہودیوں کو موجودہ فلسطین میں جگہ دینے کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوئی، جو اصل میں یہودیوں کو یہاں جگہ دینے کے لیے اور خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے کے لیے ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک بے چینی پھیلی۔ اور چونکہ مسلمان غلبے میں رہے تھے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی تھی، اس کی وجہ سے ہندو ذہنی طور پہ مسلمانوں کے دباؤ میں تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہندو اس وقت بہت بڑی پاور میں تھا، پاور میں انگریز ہی تھا، لیکن ریلیشن شپ بنیے کہ اس کے ساتھ تھے، لیکن ہندو مسلمانوں کے ساتھ ذہنی طور پہ مغلوب تھا۔ آپ نے 1000 سال کسی کی حکومت کی ہو نا، تو آپ اس کے غلام بن کے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یاد ہو تو جو خلافت موومنٹ چلی تھی، جو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ان کے بھائی شوکت علی نے چلائی تھی، اس میں گاندھی نے مکمل سپورٹ کی تھی مسلمانوں کی، کیونکہ گاندھی کو اور ہندوؤں کو اور کانگریس کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اب چونکہ مسلمانوں کے بڑے خلیفہ اور مسلمانوں کا بڑا سیاسی نظام کس نے ڈیمولش کیا؟ برطانیہ نے ڈیمولش کیا، کیونکہ برطانیہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی نا، ان کی عثمانیوں کی جو جنگ تھی وہ برطانیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ جو پورا ہندوستان کے اندر مسلمان طبقہ ہے، ان کا اور ہمارا بنیادی دشمن کون ہے؟ وہ برطانوی ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی یہ پوری تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اور مسلمان دوبارہ غلبے میں آ جاتے ہیں تو کل کو یہ ہندوؤں کو دبائے مت، لہٰذا ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے چلیں گے۔ اس موقع پر 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم سفیر بھی بنایا گیا تھا، اور ان کو یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ دونوں کے درمیان ریلیشن شپ برقرار رکھیں تاکہ ہندو مسلم مل کر خلافت موومنٹ چلی بہت بڑی۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر، خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ تھا، موجودہ حجاز، سعودی عرب تھا، یہ سارا علاقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی۔ کسی مصری شاہ نے مصر کی حکومت بنا دی، کسی عربی شاہ نے سعودی عرب بعد میں 10-30 سال بعد بنا دیا، شام کا فلسطین بن گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ تو اس دوران کہتے یہ ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ دلی کی شاہی مسجد میں جب نماز جمعہ پڑھ رہے تھے، اور اس وقت مولانا مودودی کی عمر 20-21 سال تھی، تو وہاں پر جو مولانا محمد علی جوہر جو اس وقت خطبہ دے رہے تھے اور خلافت موومنٹ کے بہت بڑے لیڈر تھے، تو اس وقت مولانا محمد علی جوہر نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی مسلمان اٹھے اور مسلمانوں کو صحیح انداز میں بتائے کہ خلافت کیا ہوتی ہے اور جہاد کیا ہوتا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی کیا بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو مولانا مودودی اس وقت جو ہے الجمیہ رسالہ تھا، جمعیت علماء ہند، جو آج کل ہمارے دیوبندیوں کی بہت بڑی تحریک ہے پاکستان میں، جمعیت علماء اسلام کے نام سے، مولانا فضل الرحمان والی، اس سے پہلے مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ سارے لوگ۔ تو جمعیت علماء ہند کا جو اس وقت آفیشیل رسالہ تھا، اس کا نام تھا الجمیہ، جمعیت کے نام سے آپ کہنے الجمیہ۔ تو مولانا مودودی کی علمی قابلیت دیکھتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے مولانا مودودی کو الجمیہ کا مدیر بنا دیا تھا۔ عمر نہیں تھی اس وقت بہت زیادہ، 20-21 سال عمر تھی، لیکن الجمیہ کے مولانا مودودی جو ہے وہ مدیر رہے۔ تو مولانا مودودی نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے رہنما تھے، ہمارے بعد میں پاکستان میں آ کے فوت بھی ہوئے، کراچی میں دفن ہے، انہوں نے مولانا مودودی کو مشورہ دیا کہ آپ جہاد اور خلافت کے موضوع کے اوپر جو ہے وہ الجمیہ کے اندر مضامین لکھیں، اداریہ لکھیں۔ اداریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اخبار کی پالیسی لکھیں، اس اخبار والوں کا جو فلسفہ ہے۔ ایک تو کئی لوگ کالم لکھتے ہیں نا جی، کوئی کالم کا ضروری نہیں کہ اخبار کی پالیسی کے مطابق ہو۔ اداریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مدیر نے لکھا ہے اور اخبار کی پالیسی ہے یہ۔ تو مولانا مودودی نے کالم لکھنا شروع کیا، اس کا نام تھا اسلام اور قانون جنگ۔ اسلام اور قانون جنگ، یہ 20-21 سال کی عمر میں، تو 24 قسطوں میں یہ چھپا، اسلام اور قانون جنگ۔ بعد میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی مولانا مودودی کو مشورہ دیا کہ آپ اسلام اور قانون جنگ کے یہ جو آپ نے 24-25 اداریے لکھے ہیں الجمیہ رسالے میں، آپ ان کو جمع کریں اور ہم اس کو چھاپ کے کتاب بناتے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے تقریباً 22 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی، اسلام اور قانون جنگ، جس کو بعد میں اسی وقت نام دے دیا گیا الجہاد فی الاسلام، جو آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے پڑھی ہو۔ آج بھی الجہاد فی الاسلام قانون جنگ کے اعتبار سے، خلافت کے تصور کے اعتبار سے، دفاعی جنگ کے اعتبار سے، جہاد کے تصور کے اعتبار سے
جہاد کے مطالعے میں ایک اتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، جو مولانا مودودی نے 21-22 سال کی عمر میں جو ہے وہ لکھی تھی۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے کچھ وقت اپنا الجمیہ رسالے کے ساتھ گزارا، لیکن مولانا مودودی اس کے بعد وہاں سے مستعفی ہو کر دوبارہ اورنگ آباد، حیدرآباد، دکن آ کے منتقل ہو گئے۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ مجھے کچھ علمی کام کرنا ہے اور میں کسی ادارے کے ماتحت علمی کام نہیں کر سکتا، لہٰذا مولانا مودودی واپس آئے، اور واپس آ کر مولانا مودودی نے جو تاریخ ابن خلدون ہے، یہ آپ نے نام پڑھا ہوگا، یہ بڑی مصدقہ کتاب ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی کی۔ پھر سلاجقہ جو سلجوق ریاست تھی ان عثمانیوں سے پہلے، اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی مولانا مودودی نے۔ حیدرآباد دکن کی تاریخ کے اوپر کتاب لکھی، تاریخی امور کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا۔ اسی موقع پہ نظام دکن نے، یعنی کہ حیدرآباد دکن کے جو بادشاہ کہہ لیں آپ یا سربراہ کہہ لیں ریاست کے، اسے نظام کہا جاتا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے حیدرآباد کی 10 جماعتوں کے ہر طالب علم کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ اور اس وقت اسکولوں کا نظام آ چکا تھا، مدرسے کا نظام بھی چل رہا تھا، تو مختلف مزاج کے بچوں کے لیے مختلف مدیروں سے، مختلف ادیبوں سے، مصنفوں سے کتابیں لکھوائی گئیں کہ پہلی جماعت کے لیول کا اگر کوئی بچہ ہو تو اسے کیا اسلام پتہ ہونا چاہیے، دوسری جماعت کا بچہ ہو تو اسے کیا اسلام پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر نظام دکن نے مولانا مودودی، جو اس وقت ابو لالا کے نام سے پہچانے جاتے تھے، ان کو کہا کہ آپ 10ویں جماعت کے بچوں کے لیے ایک اسلامیات کی کتاب لکھ کے دیں، اور 10ویں جماعت کو آپ آج کے بچے سے مقابلہ نہ کیجئے گا، ذرا فرق رکھیے گا۔ اس زمانے میں جو 10ویں کرتا تھا وہ بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں ہر تیسرے بندے نے پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، یا آج سے 80 کی دہائی میں کوئی ماسٹر کر لیتا تھا تو اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں 10ویں جماعت بہرحال ایک معتبر جماعت سمجھی جاتی تھی۔ تو مولانا مودودی نے 10ویں جماعت کے بچوں کے لیے جو کتاب، بچوں کہہ لیں یا طلبہ کہہ لیں آپ کے لیے، اس کتاب کا نام تھا دینیات۔ یہ جو دینیات کتاب اس وقت ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ نظام دکن کی فرمائش پہ لکھی گئی تھی، جس میں مولانا نے دین کا پورا بنیادی تصور جو ہے وہ اس کے اندر دیا تھا۔ بڑی بنیادی کتاب ہے، کسی نے دین سمجھنا ہونا تو ہماری دینیات کتاب مولانا مودودی والی آپ پڑھ لیں۔ 1933 میں جب مولانا مودودی کی عمر تقریباً 30 سال ہو گئی تو نظام دکن کی ہی ریاست حیدرآباد دکن میں ایک صاحب نے ایک رسالہ شروع کیا، اس کا نام تھا ترجمان القرآن۔ تقریباً 6 ماہ بعد ان سے وہ رسالہ نہیں چلا تو مولانا مودودی نے ان سے وہ رسالہ خرید لیا، کیونکہ مولانا کو وہ نام پسند تھا۔ اب مولانا نے دوبارہ سے تقریباً 7-8 سال بعد، تاریخ پڑھنے کے بعد، مختلف کتابوں کا مطالعے کے بعد، دوبارہ سے صحافتی زندگی کا آغاز کیا، لیکن مولانا نے ترجمان القرآن کا جو رسالہ شروع کیا، اس میں مولانا کا نقطہ یہ تھا کہ ہندوستان میں ایک ایسا رسالہ ہونا چاہیے جو قرآن کے پیغام کی عکاسی کرتا ہو۔ تو لہٰذا ترجمان القرآن نام جو ایک صاحب ABC چلا رہے تھے، مجھے اب نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے، اتفاق سے انہوں نے 6 ماہ بعد وہ رسالہ بند کرنا چاہا۔ وہ مولانا کے قریبی علاقے کے رہنے والے تھے، تو لہٰذا مولانا نے اس کے سارے ڈیکلیریشن رائٹس جو ہیں وہ لے لیے، اور ترجمان القرآن کے نام سے مولانا سید ابو لالا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1933 میں رسالہ باقاعدہ پورے ہندوستان میں نکال کے بھیجنا شروع کر دیا۔ اب مولانا مودودی کی زندگی کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ بنیادی طور پہ ترجمان کے اداریے میں ہی چھپی تھی، جس میں خلافت و ملوکیت بھی شامل ہے، حقوق الزوجین بھی جس کے اندر شامل ہے، جس میں تفہیم احادیث بھی شامل ہے، تفہیمات بھی شامل ہے، اسلامی نظام زندگی، اس کے بنیادی تصورات بھی شامل ہیں۔ اور اس زمانے میں پھر مولانا نے ہندوستان کے سیاسی حالات کے اوپر بھی تبصرے کرنا شروع کیے، اور مولانا کے یہ جو سارے تبصرے ہیں، یہ ایک کتاب ہے جس کی 3 جلدیں ہیں، مسلمان اور ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی کشمکش۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ جماعت اسلامی کو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو مولانا کے وہ اداریے جس کو مولانا اشاریہ کہتے تھے، یعنی عام رسالوں میں اس کو اداریہ کہا جاتا ہے، ترجمان القرآن میں اس کو اشاریہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی جو ترجمان القرآن آپ پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے اشاریہ چھپتا ہے، یہ مولانا کی یاد میں اسی طرح چھپتا ہے۔ مولانا نے ہندوستان کے مسلمانوں پر، ہندوستان کے انگریزوں کے غلبے پر، ہندو بنیے کے کردار پر، مختلف کمیشنز بن رہے تھے ان پر، مسلم لیگ کی کارکردگی پر، اور علیحدہ ریاست کے تصور پر، ان اشاریوں کے اندر اپنا پورا فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا
اسے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی کشمکش کی جلد اول، جلد دوم، جلد سوم اس کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 1933 میں جب ترجمان القرآن نکلا، اور یہ 1933 وہ وقت ذہن میں رکھیے گا کہ جب 2 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو چکی تھی، الہ آباد میں بھی ہو چکی تھی، اور علامہ محمد اقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ تھے، اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پھر ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ کر مسلمانوں کی قیادت کریں۔ مسلمان ذبح حالی کا شکار تھے، اور مختلف کمیشنز بن رہے تھے، قائد اعظم کے 14 نکات پیش ہو چکے تھے، اور نہرو کی جو ہے وہ رپورٹ شائع ہو چکی تھی، اور مسلمان ابتری کی کنڈیشن کے اندر تھے، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور ایک بار پھر خلافت عثمانیہ کے نتیجے میں جو یہودیوں کو اسرائیل موجودہ اور فلسطین میں بسایا گیا تھا، اور برطانوی راج وہاں سے ختم نہیں ہو رہا تھا، تو دوسری جنگ عظیم کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو رہی تھیں۔ تو مولانا مودودی اس نقطہ نظر کے حامل تھے کہ یہ جو مسلمانوں کا 1000 سالہ حکومتی نظام ہندوستان میں ختم ہوا ہے، اور کئی 1600 سالہ خلافت عثمانیہ کا نظام جو ختم ہوا ہے ترکی کے ذریعے سے، مسلمان جب تک سیاسی قوت دوبارہ حاصل نہیں کریں گے تب تک مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر بحالی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اچھا، آپ نے مجھے یاد کرانا ہے، انشاءاللہ میں اگلی بار آؤں گا جب بھی، تو میں مولانا مودودی کی یہ جو میں نے آپ کو ساری بات سنائی ہے نا، یہ میں مولانا مودودی کی آواز میں آپ کو سناؤں گا۔ جب جماعت اسلامی کے 29 سال مکمل ہوئے تھے، سن 70 کی دہائی میں، کہیں 19-20 آگے پیچھے کر لیں، تو مولانا مودودی نے جماعت اسلامی میں نے کیوں بنائی تھی اس کے اوپر ایک پورا خطبہ دیا تھا ارکان جماعت کو، اور وہ ریکارڈ ہے، اس کی آڈیو ریکارڈ ہے، وہ میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم سپیکر کا انتظام کریں گے، اور مولانا مودودی آپ کو بتائیں گے خود کہ میں نے کیوں مسلمانوں کے سیاسی تحفظ کے لیے سوچنا شروع کیا۔ اور یہ جو رسومات مرج ہو چکی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، اکبر کے زمانے میں مسلمان اور ہندو مکس ہو گئے تھے، ایک دین الہی بن چکا تھا۔ آج ان کے ہاں بھی دربار ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی دربار ہوتے ہیں، وہاں بھی دیگیں چڑھتی ہیں، یہاں بھی دیگیں چڑھتی ہیں، ہندو بھی مزاروں پہ جاتے ہیں، مسلمان بھی یہ جو ان کے کیا کہتے ہیں جہاں عبادت کرتے ہیں، بت پڑے ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، مندر۔ تو مولانا نے بڑی خوبصورت تحمل کے ساتھ بتایا کہ میں نے جماعت اسلامی کیوں بنائی، انشاءاللہ اگلے موقع پہ آپ کو وہ سنوائیں گے۔ تو مسلمان اور ہندوستان میں سیاسی کشمکش جو ہے، یہ بڑی بنیادی کتاب ہے پولیٹیکل فلسفی آف سید مودودی سمجھنے کے لیے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اسلام کی بنیادی اکائیوں کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام کی بہتری کے لیے بات کرتی ہے۔ بہرکیف مولانا مودودی آپ کہہ لیں کہ آسان اردو میں محاورے کے طور پہ ان کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگ گیا، اور ہندوستان میں ترجمان القرآن کی اشاعت بڑھنے لگ گئی۔ اس موقع پر ایک چودھری نیاز صاحب تھے، جن کے پاس اللہ نے بڑی سینکڑوں ایکڑ زمین دی تھی، مربع زمین دی تھی۔ انہوں نے جامعہ ازہر، جو بڑی تاریخی یونیورسٹی ہے مصر میں، قاہرہ میں، ایک دفعہ مجھے بھی جمعیت دور میں اس اتفاق ہوا، وہ دیکھ کر آئے ہم لوگ، بڑی تاریخی یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ جامعہ ازہر کے وائس چانسلر کو خط لکھا کہ میرے پاس ہندوستان کے فلانے علاقے میں بہت بڑی زمین موجود ہے، اور میں یہاں پر ایک اسلامی ادارہ بنانا چاہتا ہوں جو تحقیق کا ادارہ ہونا چاہیے، اور اس ادارے میں میری خواہش یہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں کو صحیح اسلام جو ہے وہ سمجھایا جائے، تو لہٰذا آپ کوئی عرب بھیجیں یا جامعہ ازہر سے کوئی بھیجیں جو کہ آپ لوگوں کی ہماری رہنمائی کر سکیں۔ تو جامعہ ازہر کے شیخ نے علامہ محمد اقبال کو ریفر کیا کہ میں تو ہندوستان میں خود ایک بہت بڑی شخصیت اقبال سے واقف ہوں، آپ وہاں رابطہ کریں، وہ آپ کو کوئی زیادہ بہتر رہنمائی کریں۔ اور ساتھ ساتھ ابو الاعلیٰ کے ترجمان القرآن کو ریفر کیا، اور ابو الاعلیٰ اور پھر علامہ محمد اقبال کے سپرد ہوا کہ آپ ابو الاعلیٰ نوجوان ہیں، اس وقت اس کی عمر 35-36 سال ہے، آپ اس سے ملاقات کریں، اور چودھری نیاز جو کہ ابو الاعلیٰ ہو سکتا ہے اس سے ملاقات کریں، اس کو اس ادارے کی ذمہ داری۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اور مولانا مودودی کی خط و کتابت ہوئی، لیکن اسی دوران سن 1938 میں علامہ محمد اقبال کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد چودھری نیاز کی اور مولانا مودودی کی براہ راست کمیونیکیشن شروع ہوئی۔ مولانا مودودی جو ہیں وہ حیدرآباد کو چھوڑنے کے لیے اور ترجمان القرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک آزاد حیثیت میں کام کرنا چاہتا ہوں،
میں یہ سارا علمی کام کر رہا ہوں، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اپنے مطالعے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ لیکن بہرحال چودھری نیاز صاحب نے مولانا مودودی کو قائل کیا۔ مولانا مودودی نے 34 سال کی عمر میں تقریباً ان کی شادی ہوئی تھی، 2-3 بچے تھے۔ تو سن 1938 میں مولانا مودودی سمجھ لیجئے کہ حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے پٹھان کوٹ جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ پٹھان کوٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ علاقہ کہلاتا ہے جو ہماری ہریانہ ریاست ہے اس کے نیچے، اور دلی کی ریاست کی طرف کہہ لیں پنجاب کے اوپر۔ یہاں پر ایک بڑی زمین جو ہے، کئی ایکڑ زمین دی گئی مولانا مودودی کو چودھری نیاز نے۔ انہوں نے وہاں پہ 2-4 کمرے ڈالے، کچھ علماء حق سے رابطہ کیا، ان کو کہا کہ آپ بھی یہاں پر آؤ، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہیں، اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے فکری اور علمی کام جو ہے وہ کریں۔ اس موقع پر وہاں مسجد بنائی گئی، اور جو مسجد بنائی گئی وہاں پر مودودی صاحب خطبہ جمعہ دیتے تھے، اور مودودی صاحب کے کچھ خطبے جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے، اور ان خطبوں کو ریکارڈ کرنے والے خطبوں کو خطبات کتاب کے نام سے جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ حقیقت اسلام مولانا مودودی کا خطبات کتاب میں ایک پہلی کتاب ہے جس میں اسلام کی حقیقت بیان کی۔ حقیقت صوم و صلات، حقیقت زکوٰۃ، حقیقت حج، یہ 5 بنیادی کتابیں ہیں جن کو جوڑ کر ایک کتاب بنائی گئی، اس کا نام رکھا گیا خطبات۔ یہ آپ لوگ پڑھیں، یہ ساری بنیادی کتابیں ہیں۔ ان کا تعلق کوئی فلسفہ اور عقیدہ جماعت اسلامی سے نہیں ہے، ان کا تعلق ہے عقیدہ اسلام سے، دینیات کتاب کا بھی اور خطبات کتاب کا بھی۔ یہ مولانا نے وہاں خطبے دیے تھے۔ لیکن 1 سال بعد مولانا مودودی جو ہے وہ وہاں پر پھر مولانا نے وہاں پہ ایک ٹرسٹ بنائی، وقف، اس کا نام رکھا گیا دارالسلام، اور مولانا نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا تھا دا ہوم آف کلچرل اسلام، دی ہوم آف کلچرل اسلام۔ اس کے قواعد و ضوابط لکھے گئے، سب کچھ ہوا۔ لیکن اس دوران مولانا مودودی جو ہے ان کا اور چودھری نیاز صاحب کے کچھ معاملات کے اندر انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، مولانا مودودی لاہور چلے گئے 1939 میں، اور لاہور میں اسلامیہ کالج کے اندر بطور اسلامیات کے لیکچرر بھرتی ہو گئے۔ وہ مودودی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ابھی تک وہ ابو العلا کے نام سے ہی زیادہ مشہور تھے ابھی تک، کہ جب انہوں نے وہاں کالج میں فرسٹ ایئر کو اسلامک سٹڈیز پڑھانا شروع کی تو ان کو ایک کمرہ دیا گیا کہ آپ یہاں پہ 30-40 بچوں کو پڑھا لیں جس طرح ہوتا ہے۔ لیکن مولانا مودودی کی گفتگو اتنی جاندار تھی کہ کچھ ہی عرصے بعد کالج کی انتظامیہ نے کالج کا جو مرکزی آڈیٹوریم ہوتا ہے مودودی صاحب کی کلاس کے وقت وہ خالی کروانا پڑتا تھا، کیونکہ کالج کے تمام طلبہ اور علاقے کے لوگ مودودی صاحب کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو 1939 سے لے کر 1941 تک، دوسری جنگ عظیم شروع ہونے والی تب تک مولانا مودودی لاہور میں رہے، اور انہوں نے بطور لیکچرر اسلامک سٹڈیز کر کے کئی نوجوانوں کا ذہن تبدیل کر دیا۔ کئی نوجوانوں کا ذہن کیا تبدیل کیا؟ بنیادی اصول یاد رکھیں، عقیدہ اسلام اور اسلام کا سیاسی تصور، اسلام کا موجودہ نظام، ان کا خاکہ پیش کر کے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ صحیح اسلام کی طرف رجوع کریں اور غلامانہ اسلام سے باہر نکلیں۔ اس موقع پر میں ایک ریفرنس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال جو فلاسفر تھے، ہی واز ناٹ شاعر، بنیادی طور پہ ہی واز ناٹ پوئٹ، بنیادی طور پہ وہ فلاسفر تھے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی بھی فلسفے میں کی ہوئی تھی، اور انہوں نے پھر اس فلسفے کو شاعری کا رنگ دے کر مسلمانوں کو سمجھانے کی اور ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ تو علامہ محمد اقبال نے علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے خطبے دیے تھے، اور ایک ان کی پھر کتاب بعد میں انگریزی میں مرتب ہوئی تھی، دی ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ، آج بھی موجود ہے۔ بڑی مشکل انگریزی ہے ہمارے آج کے زمانے کے حساب سے، اس کا آپ اردو ٹرانسلیشن کریں وہ اور زیادہ مشکل ہے۔ دی ریکنسٹرکشن آف مسلم تھاٹ میں علامہ محمد اقبال نے فلسفے کے اوپر خطبہ دیتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کو کہا تھا کہ جو ڈکلائن ہے وہ کم از کم 600 سالوں سے آ رہا ہے۔ آج جو ہم 1900 میں بیٹھے ہیں، یہ جو ڈکلائن ہے یہ آج نہیں آیا، یہ 600 سالوں سے مستقل آ رہا ہے کہ آج ہم غلام بن چکے ہیں۔ میری دور رس نگاہیں یہ بات کہتی ہیں کہ اگر مسلمان آج ٹریک کے اوپر آ جائے تو 600 سال کم از کم لگیں گے بحالی کے۔ یہ جو اس وقت ہم لوگ زوال کا شکار ہے نا، ویلیوز ہماری نہیں ہے، اخلاقیات ہماری نہیں ہے، نظام ہمارا نہیں ہے، تہذیب ہماری نہیں ہے، رواج ہمارا نہیں ہے، زبان ہماری نہیں ہے، لباس ہمارا نہیں ہے، میڈیا ہمارا نہیں ہے، حکومت ہماری نہیں ہے،
علامہ محمد اقبال نے 1900 کے شروع میں علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کم از کم ٹریک پر آنے کے بعد بھی 600 سال لگے گا ایک طاقتور مسلمان قوم بننے کے لیے۔ تو مولانا مودودی بھی اسی فلسفے، اسی وجہ سے ان دونوں کی ہم آہنگی ہو گئی تھی، اقبال کی اور مودودی کی، کہ ہم ایک ہی سوچ کے حامل ہیں۔ انہوں نے شاعری سے کام لیا، انہوں نے نثر سے کام لیا اور کتابیں لکھی بہت ساری۔ اس دوران مولانا مودودی کے اندر جو ہے نا وہ میں نے جب جو کتابیں پڑھی جن کے ذریعے یہ سارے، تو ان کے اندر ایک انگڑائی جسے آپ کہتے ہیں نا وہ آئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو پورا فلسفہ مجھے سمجھ آ رہا ہے اس پر ایک پوری تحریک کھڑی ہونی چاہیے، یہ جو باتیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں اس پہ ایک تحریک کھڑی ہونی چاہیے۔ تقریباً 38 سال ان کی عمر ہو چکی تھی اب تک، سن 38 سے میں ان کی عمر 35 تھی اور پھر 2 سال نکال لیں تو 37-38 سال عمر تھی۔ تو مولانا مودودی نے 200 علماء ہند کو خط لکھا کہ میں ایک اصلاحی جماعت اور ایک تحریک بنانا چاہتا ہوں، اور یہ جنوری 1941 کی بات ہے، اس وقت ان کی عمر 39 ایئر تھی، اور انہوں نے اس کا عنوان دیا تھا ایک اصلاحی جماعت کی ضرورت، یہ عنوان تھا، اشاریہ چھپا تھا ترجمہ القرآن کے اندر، اور 200 جید علماء کو خط لکھا تھا کہ میں یہ جماعت بنانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ تقریباً 7-8 مہینے خط و کتابت علماء سے چلتی رہی، لوگوں سے چلتی رہی، ترجمہ القرآن کے اندر ایڈ چھپتا رہا کہ ہم لوگوں کو ایک جماعت، اصلاحی اور فکری انقلابی جماعت بنانی چاہیے۔ تو پھر تقریباً جنوری میں خط لکھا گیا، اور اگست کے پھر ترجمان میں مولانا مودودی نے لکھا کہ میں یہاں لاہور میں اسلامیہ پارک لاہور میں مولانا ظفر اقبال صاحب ان کے گھر پر 25 تاریخ کو سب کو جمع کر رہا ہوں، جو لوگ ایک اصلاحی اور فکری جماعت میں میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ پورے ہندوستان سے جمع ہو جائیں۔ تو پھر 25 اگست 1941 کو پورے ہندوستان سے 75 لوگ جو ہیں وہ لاہور کے اندر جمع ہوئے، ان میں علماء بھی شامل تھے، دیوبند علماء، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو نائب امیر جماعت بھی بنے، اور بڑے بڑے نام ہیں، علی میاں، اور پھر وہ بعد میں علیحدہ بھی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب لوگ جمع ہوئے۔ مولانا مودودی نے اس موقع پر جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد جو ہے وہ پیش کیا۔ میں آج کی اس مجلس میں اپنی بات کا اختتام یہیں پہ کرتا ہوں کہ وہ پھر جماعت اسلامی کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اور مولانا نے کیا خطبہ دیا تھا، یہ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔